شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ومکرم حاضرین، گزشتہ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں عشیرہ کی طرف ایک لشکر بھیجا تھا جس میں آپ بنفس نفسی شریک تھے، جس کا مقصد تھا ابو سفیان کے ساتھ جو قافلہ ملک شام کی طرف تجارت کے غرض سے جا رہا تھا، جس کا اہم مقصد تھا ملک شام سے جو بھی منافع حاصل ہو اس سے اسلحے خریدنا اور پھر مدینے والوں پر چڑھائی کرنا اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت کوشش کی کہ اس سے پہلے کہ یہ کامیاب ہو جائیں انہیں اس تجارت سے ہی روک دیا جائے اور راستے میں ہی ان کا یہ مال چھین لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، لیکن اس قافلے سے ملاقات نہ ہو سکی اور یہ ملک شام کی طرف روانہ ہو چکے، صحیح سلامت یہاں سے نکل چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا موقع اس قافلے کو روکنے کے لیے اور مال و متاع کو چھیننے کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ جب یہ قافلہ ملک شام سے واپس ہو مکہ جانے کے لیے تو واپسی کے راستے اسے روکنے کی کوشش کی جائے اور ان کے اسلحے کو چھیننے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے اپنے 2 جانباز سپاہیوں کو، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے لگایا اور ان دونوں کو شمال کی جانب روانہ فرمایا کہ جیسے ہی یہاں سے قافلے کا گزر ہو آپ ہمیں خبر کر دیں کہ یہاں سے ابو سفیان کا یہ قافلہ واپس مکہ جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس قافلے کا گزر مقام حورا سے ہونے لگا، انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر کی کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کو تیار کیا اور اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 313 افراد تھے، حالانکہ روایت کے اندر اختلاف ہے، 313 کسی نے 309، کسی نے اس سے کچھ 2-4 زیادہ، کسی نے 317، تو اس طرح متعدد روایتیں ملتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 313 کی تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلی، جن میں 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور باقی سب کے سب انصار تھے، اور انصار 2 قبیلوں پر مشتمل تھے، اوس اور خزرج پر۔ اوس کے 61 افراد تھے اور باقی خزرج کے تقریباً 170 انصار صحابہ اکرام تھے۔ یہ کل 313 کی تعداد تھی تقریباً۔ صحابہ اکرام مدینے سے نکلے، ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح ابو سفیان کے اس قافلے کو مکہ پہنچنے سے پہلے ان کے مال و متاع کو لوٹنا ہے، کسی بھی طرح سے یہ بچ نہ پائے، مکہ نہ پہنچنے پائے کہ یہ نوبت آئے کہ ہم پر یہ چڑھائی کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں ان کا ہم پر کاٹ دیں اور یہ مال و متاع چھین لیں تاکہ یہ ہم پر مستقبل میں چڑھائی کرنے کا خواب نہ دیکھیں۔ یہ مقصد تھا، مقصد جنگ نہیں تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس قافلے کے ساتھ صرف 40 لوگ تھے، بس کوئی لشکر نہیں تھا ان کے ساتھ، صرف 40 لوگ تھے اور مال و متاع حد سے زیادہ تھا۔ چنانچہ 262 کلو گرام تقریباً سونے تھے، یعنی آج کی تاریخ میں بھی آپ اگر دیکھیں تو کسی ایک ریاست کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی سال بھر کا خرچ ہے یہ،
یہ عظیم مال و دولت لے کر وہ ملک شام سے واپس جا رہے تھے، ساتھ میں کافی اسلحے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے کر ان کو خبر دی کہ اس طرح ہم ان کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، مقصد ان کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے. اگر جنگ کی مقصد ہوتی تو صحابہ اکرام میں سے مدینے میں کوئی نہ رکتا، لیکن مقصد جنگ نہیں تھا، مقصد صرف اس قافلے کو کسی بھی طریقے سے اپنے قبضے میں لینا تھا. اس وجہ سے سب کے سب صحابہ اکرام نہیں نکلے، معمولی تعداد ہی نکلی. اب غور کریں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے اس وقت صرف بنو النجار کے 500 صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور اس کے تقریباً سال بھر کے بعد یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. تو اب صحابہ اکرام کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے. اگر یہ عام اعلان جنگ ہوتا تو اللہ کے رسول کے یہ صحابہ، جیسے کہ جنگ کے بعد صحابہ اکرام نے خواہش ظاہر کی کہ یہ صحابہ رکنے والے نہیں تھے، یہ سب کے سب نکلنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کوئی اس طرح کا اعلان نہیں کیا تھا. اس وجہ سے معمولی تعداد میں اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ صحابہ اکرام کو لیا، اور یہ صحابہ اس قافلے کو کسی بھی طرح روکنے کے لیے مدینے سے باہر نکلی. یہ ایک تنبیہ اور کر دوں، یہ جنگ بدر جو اسلامی تاریخ میں سب سے عظیم جنگوں میں شمار ہوتا ہے، اس کا یہ جنگ بدر اسی مہینے کے اندر ماہ رمضان میں یہ جنگ پیش آئی تھی. اور اتفاق سے آج جو تاریخ ہے 17ویں رمضان کی، یہ جنگ بھی 17ویں رمضان کو ہی پیش آئی تھی. اتفاق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس جنگ کی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے ہم نے قصداً اس تاریخ کا انتخاب نہیں کیا تھا. ہم ایک طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اتفاق سے آج ہی کی تاریخ میں 17ویں رمضان کو ہی ہمارا یہ درس ٹکرا گیا ہے. ہم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی. اگر کوئی اس طرح کی پلاننگ کر کے کہ 17ویں رمضان کو مجلس قائم کی جائے ہم جنگ بدر کی تاریخ بیان کریں گے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. سلف صالحین نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تھا. اگر کوئی ہماری اس عمل سے دلیل پکڑ رہا ہے کہ ہم نے بھی اس مسجد میں 17ویں رمضان کو جنگ بدر کی تاریخ بیان کی ہے، تو وہ اچھی طرح جان لے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی. اتفاق سے ابھی پڑھ رہا تھا، غور کیا میں نے کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو اتفاق سے دیکھا کہ 17ویں رمضان کی تاریخ ہے. تو اس طرح اگر کوئی اتفاق سے کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے یہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن آپ کی سیرت بیان کرنے کے لیے مجلس قائم کرنا درست نہیں ہے. اگر کوئی 15ویں شعبان کو قصداً روزہ رکھے شب برات کی نیت سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس طرح کا کوئی روزہ شریعت میں مشروع نہیں ہے. 15ویں شعبان کا شب برات کی نیت سے کوئی روزہ مشروع نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی عادت ہے ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ شعبان مہینے میں بھی وہ رکھے گا، اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، مسجد نبوی کے اندر 15ویں شعبان کو افطار کے موقع پر روضہ شریفہ میں بیٹھا ہوا تھا. افطار سے عین قبل میرے بغل میں ہمارے ہی ملک کے ایک صاحب عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو وہابی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا بدعت ہے، اور دیکھیں یہاں ماشاءاللہ مسجد نبوی کے اندر لوگ روزے کا اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو وہابی ہے. پتہ نہیں ہمارے ملک کے وہابی کون سے وہابی ہیں، یہ لوگ 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن وہاں بدعت ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کہا، تب مجھے یاد آیا کہ آج 15ویں شعبان ہے. آپ کے کہنے سے پہلے میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ آج 15ویں شعبان ہے، اور اس وجہ سے آج افطاری کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کے لوگوں کی عادت ہے، ویسے بھی شعبان مہینے میں اللہ کے رسول بکثرت روزہ رکھتے تھے، تو یہاں کے لوگوں کی عادت ہے نفلی روزہ رکھنے کی.
ان کو پتا ہی نہیں. آپ پوچھ لیں لوگوں کو, کسی کو پتا نہیں کہ آج شب برات ہے. یہاں پہ اس طرح کا کوئی تیوہار منایا ہی نہیں جاتا, کوئی دن منایا ہی نہیں جاتا, کسی کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ شب برات آج ہے. وہ آپ نے کہا تب مجھے خیال آیا, تو وہ سمجھ رہا ہے کہ شب برات کا یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, حالانکہ روزہ رکھنے والوں کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم یہ شب برات کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. نیت کی وجہ سے ایک ہی عمل پر الگ الگ حکم لگتا ہے. عید کے دن خصوصی طور پر قبر کی زیارت کرنے کا کیا حکم ہے؟ علماء نے اسے بدعت کہا. عید کے دن خصوصی طور پر کوئی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے, بدعت ہے. لیلۃ القدر کو خصوصی طور پر کوئی درس دے, بہت سارے علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے, لیکن کوئی تخصیص نہ کر رہا ہو, عموماً درس ہوتے رہتے ہیں. جیسے اس مسجد میں مہینے بھر چل رہا ہے درس, اس کے لیے الگ سے کوئی اہتمام نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عید کے دن خصوصی طور پر جائے قبر کی زیارت کرنے کے لیے, عید کی نماز پڑھ کے آئے, پورے گھر والے چلے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, سال بھر کبھی توفیق نہیں ہوئی, تو اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بدعت ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن کسی بندے کی عادت ہے, جیسے میری عادت ہے, جیسے میں گھر پہنچوں سب سے پہلا کام ہے والد صاحب کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں. اس سال بھی اگر پہنچتا عید کے دن, میری چھٹی ایک دن کی ہی ہے, تو کیا صرف عید کا دن ہونے کی وجہ سے زیارت کے لیے نہ جاؤں؟ جائز ہے جانا, اس لیے کہ عید کے دن کا اہتمام نہیں ہے. جب بھی پہنچوں گا تب جاؤں گا. اتفاق سے کسی دن عید کا دن پڑ گیا, کوئی حرج نہیں. تو ایک ہی عمل ہے, نیت الگ الگ ہو تو حکم بدل جاتا ہے. تو آج کے ہمارے اس درس سے کوئی دلیل نہ پکڑے کہ 17ویں رمضان کو غزوہ بدر کی تاریخ بیان کرنا, خصوصیت کے ساتھ مجلس قائم کرنا, یہ کوئی مشروع عمل ہے. اتفاق سے 17ویں رمضان کی تاریخ آج پڑ گئی ہے. تو یہ جنگ 17ویں رمضان کو پیش آئی تھی. اسلام کی سب سے عظیم جنگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مدینہ سے نکلتے ہیں, اور ادھر ابو سفیان بار بار اپنے ذریعے سے خبر لے رہے ہیں کہ کہیں مدینے کے راستے میں کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا. خبر ملتی ہے کہ کچھ لوگ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے مدینے خبر بھیج دی ہے, اور مدینے سے لشکر آپ کا پیچھا کرنے کے لیے نکل چکا. جیسے ہی ابو سفیان کو یہ خبر ملتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً وہ راستہ بدل کر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کر کے مکے کی طرف نکل پڑتے ہیں. جو عام راستہ تھا مکہ سے ملک شام جانے کا, مدینہ ہوتے ہوئے یہ راستہ وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر راستہ بدل کر ایک ساحل سمندر کے راستے سے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو مشہور راستہ ہے اسی سے وہ آئیں گے, اور یہاں پر ملاقات ہو جائے گی, اس قافلے کو آسانی سے ہم لوٹ لیں گے. لیکن راستہ بدل کے ابو سفیان قافلے کو بچا کر مکہ کے راستے پر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ایک دوسرا احتیاطی پہلو یہ اختیار کرتے ہیں کہ فوراً ومدم بن عمر نام کے ایک شخص کو, جو انتہائی تیز رفتار تھا, خبر بھجواتے ہیں مکہ والوں کی طرف کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے تنہا جائیں تیز رفتار سواری کے ساتھ, اور مکہ والوں کو جا کر خبر پہنچا دیں کہ ہم خطرے میں ہیں, ہم پر حملہ ہو سکتا ہے, اس لیے ہماری حفاظت کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ مکہ سے پورا لشکر لے کر تشریف لائیں. یہ زمزم بن عمر غفاری مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنی اونٹنی کا ناک چیرتا ہے, اور پھر کجاوے کو الٹ دیتا ہے, اپنا گریبان چاک کرتا ہے, اور اسی اونٹنی پر کھڑے ہو کر مکہ والوں کو آواز لگاتا ہے کہ مکہ والوں, ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی حالت میں ہے, کسی بھی طرح جتنی جلدی ممکن ہو سکے سب لشکر کی صورت میں نکلو اپنے مال و متاع کے ساتھ, اسلحوں کے ساتھ, اور ابو سفیان کے قافلے کو محمد کے اور ان کے ساتھیوں کے لشکر سے کسی طرح بچاؤ. جیسے ہی یہ خبر مکہ میں پہنچتی ہے, گونجتی ہے, ابو جہل اور مکہ کے دوسرے جو بڑے بڑے سردار تھے, یہ گھروں گھروں میں جا کر لوگوں کو باہر نکالتے ہیں, اور تقریباً 1300 کی تعداد میں سب کے سب مکہ سے باہر نکلتے ہیں ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے.
اس موقع پر بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. ان میں سے بنو عدی کا قبیلہ تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے والے. بنو ہشام بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن ان کے اوپر زبردست دباؤ ڈالا گیا اور ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا. اسی طرح ابو صفوان امیہ بن خلف کا واقعہ گزشتہ کل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح وہ ڈر رہا تھا اور کسی بھی صورت میں نکلنے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن عار دلا کر ابو سفیان نے کسی طرح امیہ بن خلف کو گھر سے باہر نکالا. اس طریقے سے 1300 کی تعداد میں یہ مکہ والے اسلحے کے ساتھ نکلتے ہیں. جب یہ جحفہ کے قریب پہنچتے ہیں، اور جحفہ یہ مکہ سے قریب ہی ایک جگہ ہے، تو یہاں پہنچنے کے بعد ان کو خبر ملتی ہے ابو سفیان کی طرف سے. جیسے ہی یہ قافلہ بچ نکلتا ہے مدینے والوں کے ہاتھ سے، ابو سفیان فوراً دوبارہ خبر بھجواتے ہیں مکہ والوں کی طرف کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ بچ نکلے ہیں، اب قافلے کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لوگ جو آ رہے تھے اگر نکل چکے ہو تو جہاں تک آ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ خبر مکے والوں کو کہاں پہنچتی ہے؟ جحفہ پہنچنے کے بعد. جیسے یہ خبر پہنچتی ہے وہاں پر مکی لشکر میں پھوٹ پڑ جاتا ہے. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے وہ مقصد تو حاصل ہو چکا، ہم ابو سفیان کے قافلے کو مدنی لشکر سے بچانے کے لیے نکلے تھے تو وہ تو بچ چکے، اب ہمارا کوئی کام نہیں، تو اس لیے ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں. لیکن برا ہو ابو جہل کا، یہ اپنے موت کی طرف کسی بھی طرح بڑھنے کے لیے لوگوں سے لڑ کر جھگڑ کر کسی طرح راضی کرتا ہے کہ نہیں، کسی بھی صورت میں ہم یہاں سے واپس نہیں ہونے والے. آج اچھا موقع ہے، ہمارے پاس اسلحے ہیں، ابو سفیان کا قافلہ بھی بچ نکلا ہے، ان کے پاس بھی کافی مال و متاع ہے، اسلحہ ہے، اور ہم تو تیار ہو کر نکلے ہی ہیں، تو آج اچھا موقع ہے، چلیں گے ہم بدر کی میدان تک، اور بدر کے میدان میں جا کر 3 دن تک اونٹ ذبح کریں گے، مستی کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے، شراب پیئیں گے، اور پورے عرب کے اندر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. ہر طرف چرچا ہوگا کہ مکہ سے نکل کر مدینے کے قریب بدر میں انہوں نے 3 دن تک اس طرح رنگریلیاں منائی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو روکے. اس طریقے سے ایک دھاک بیٹھ جائے گی اور کبھی بھی کوئی ہماری مستقبل میں مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا. اس طرح لوگوں کو ورغلایا کہ کسی بھی طرح سے ہمیں یہاں سے واپس نہیں ہونا. اخنس بن شریق یہ بنو زہرہ کا سردار تھا. اخنس بن شریق نے کہا کہ دیکھیں آپ کی یہ رائے درست نہیں ہے، ہم ایک معاہدے کے تحت نکلے ہیں اور معاہدے کے تحت ہم آپ سے آگے ساتھ نہیں دے سکتے، آگے یہاں سے نہیں بڑھ سکتے. چنانچہ آپ اگر ہماری بات نہیں مانتے ٹھیک ہے آپ جائیں، البتہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ یہاں سے آگے نہیں بڑھنے والا. چنانچہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر اخنس بن شریق وہاں سے الگ ہو جاتا ہے. جنگ کے بعد جب مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ شکست فاش ہوئی ہے اور جو بڑے بڑے سردار تھے سب کے سب مارے گئے، تو یہ بنو زہرہ کا قبیلہ آخری عمر تک، جب تک اخنس بن شریق ان کے درمیان رہا، انتہائی اپنے اس سردار کی عزت کرتا رہا کہ آپ ہی کی وجہ سے ہماری جان بچی ہے، اگر آپ نے اس طرح زبردستی ہمیں وہاں سے واپس نہ لایا ہوتا تو ہم بھی دوسرے مکہ والوں کی طرح وہاں پہ جا کے مارے جاتے. تو جب تک اخنس بن شریق زندہ رہا وہاں کا سردار بنا رہا، اور انتہائی تعظیم و تکریم میں ہوئے مکہ والوں کے درمیان، بنو زہرہ کے درمیان اخنس بن شریق کی زندگی گزری. حالانکہ یہ بھی بہت بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. تو اس طریقے سے 1300 کی تعداد میں یہ نکلے تھے، لیکن راستے میں ان کے 300 افراد کم ہو گئے، باقی 1000 لوگ بچے. یہ لوگ اس راستے سے اب بدر کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں.
ابو सुफियान के काफिले को रोकने के लिए। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को भेजते हैं जासूसी के लिए कि अबू सुफियान का काफिला किधर है। खबर पहुंचती है कि अबू सुफियान का काफिला अब आसानी के साथ यहां से निकल चुका है, हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन एक दूसरा काफिला मक्का से तैयार होकर हमारे खिलाफ जंग के लिए आ रहा है। सहाबा इकराम अभी मुतरद्दिद हैं कि हमारी मुलाकात किस काफिले के साथ होगी, ईर के साथ या नफीर के साथ, यानी उस काफिले के साथ जिस काफिले में सिर्फ साजो सामान है, या उस काफिले के साथ जो लोग जंग के लिए हमारे खिलाफ तैयार हैं। साहबा इकराम की दिली ख्वाहिश थी कि हमारी मुलाकात उस काफिले के साथ हो जाए जिस काफिले के साथ सिर्फ मालो मता है, जंग की नौबत ना आए। साहबा इकराम ये नहीं चाहते थे कि जंग की नौबत आए। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुकद्दर करके रखा था वही हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लेकर आगे बढ़ते रहे। साहबा इकराम को भेजा कि आप यहां जाकर खबर लगाएं कि हकीकत में हमारे सामने कौन सा लश्कर है, ईर या नफीर। ये साहबा इकराम दो लोगों को पकड़कर लाते हैं जो चश्मे पर पानी भरने के लिए आए हुए थे। इन दोनों को पकड़कर लाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पेश करते हैं। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। इससे हमें यह भी दर्स मिलता है कि एक इंसान को इस तरह के हालात में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना चाहिए, उससे मदद तलब करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में भी नमाज में मशगूल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब कर रहे हैं। ये लोग उन दोनों को पकड़ कर लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। इन्होंने इन दोनों को पूछना शुरू किया कि आप किस काफिले से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने सच सच कहा कि हमारा ताल्लुक उस काफिले से है जो अबू जहल के मातहत है, यानी जो जंग करने के लिए मक्का से निकले हुए हैं। ये साहबा इकराम दिली तौर पर चाहते थे कि इस काफिले से हमारी मुलाकात ना हो, मुठभेड़ ना हो। हमारी मुठभेड़ दूसरे काफिले से हो जिसके पास सिर्फ साजो सामान है, जिनसे हमें जंग की नौबत ना आए। इन साहबा इकराम ने इन दोनों को पीटना शुरू किया कि सच सच बताओ, तुम उस काफिले से नहीं इस काफिले से हो। ये दोनों डर के मारे कबूल कर लेते नहीं, हम इसी काफिले से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होते और कहते हैं कि जब वो सच बोल रहे थे तुमने पिटाई कर दी, और जब झूठ बोला तो तुमने छोड़ दिया। सच यह है कि हकीकत में यह मक्का से है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ कि उस काफिले में कितने लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें तादाद का कोई इल्म नहीं, मैंने गिना नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा जरा ये बताओ कि ठीक है तुमने गिना नहीं है, रोजाना कितने ऊंट ज़बह करते हैं। तो उन दोनों ने कहा कि एक दिन 9 और एक दिन 10 ऊंट ज़बह करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका मतलब यह है कि उनकी तादाद 900 से 1000 के दरमियान होगी। 9 ऊंट में तकरीबन 1000 लोग खा सकते हैं और 10 ऊंट 1000 लोगों के लिए अच्छी तरह किफायत कर जाएगी। इसलिए उनकी तादाद 900 से 1000 के दरमियान होगी, जो कि बिल्कुल सही अंदाजा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद पूछते हैं कि वो लोग कहां तक आ चुके हैं। पूरी खबर अल्लाह के रसूल को मिल जाती है कि अब हमारी मुलाकात जंगजुओं से होने वाली है, जंग की नौबत आ चुकी है। ये लोग बिल्कुल हमारे करीब पहुंच चुके हैं और आइंदा कल इनके साथ हमारी मुठभेड़ होने वाली है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम से मशवरा लेते हैं कि आपका क्या ख्याल है, हम जंग के मकसद से मदीना से नहीं निकले थे, हमने आपको जंग के लिए नहीं निकाला था मदीना से। हमारे आपके दरमियान जो ऐलान किया था वो ये कि इस काफिले को किसी तरह रोकना है, इनके मालो मता को छीनना है। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं?
اس نئی صورتحال کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بلا فکر آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں کہیں جن کے ساتھ کہیں ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے، ان کے ساتھ مڈ بھیڑ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے پیچھے رہیں گے، آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور کوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، وہی بات دہراتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور کسی کی طرف سے کوئی مشورہ؟ پھر مقداد بن عمرو الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اسی بات کو دہراتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہرا چکے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، طارق بن شہاب فرماتے ہیں سمعت من المقداد بن الاسود مشهدا، کہ میں نے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی بات سنی کہ اگر وہ بات میں نے کہی ہوتی اللہ کے رسول کو تو یہ میرے نزدیک زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں ان کی ملکیت سے بھی میرے لیے بہتر ہوتا۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ سمندر میں بھی ہمیں کودنے کے لیے کہیں تب بھی آپ کے اشارے پر ہم سمندر میں کود جائیں گے، تو یہ تو معمولی لشکر ہے، اس لیے ہماری طرف سے بالکل آپ مطمئن رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اچانک جنگ کے لیے کہوں تو کوئی تردد کرے گا۔ آپ کے صحابہ میں کوئی تردد کرنے والا نہیں ہے، آپ کے پیچھے ہمیشہ ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی صحابہ کرام کی طرف تاک رہے ہیں اور ان سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ تب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شاید ہم انصار سے رائے طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں میری مراد آپ ہی لوگ ہیں، یہ مہاجرین میری مراد نہیں تھے، اصل آپ لوگوں کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ہم پر حملہ کرے تو ہم ساتھ لڑیں گے، اور یہ معاہدہ مدینے کے درمیان ہوا تھا۔ اب جو یہ جنگ کی صورت پیش آئی ہے اس معاہدے کے اندر یہ شامل نہیں تھا۔ آپ اگر انکار کرتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو، کیونکہ یہ معاہدہ آپ سے ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کو پورا اختیار ہے ساتھ دینے کا بھی اور نہ بھی دینے کا، اس بنا پر آپ کو کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا۔ تب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی جملہ دہراتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ جو بھی حکم دیں، جن کے ساتھ لڑنے کے لیے کہے، جو آپ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اگر برق الغماد تک کے بھی آپ جانے کا ہمیں حکم دیں، یہ تو بدر بہت ہی قریب ہے مدینے سے، برق الغماد تک بھی جانے سے ہم آپ کے پیچھے تردد نہیں کریں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ اب جنگ کی تیاری کریں۔ مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر نکلتے ہیں اور میدان بدر میں جگہ کی تعین کے ساتھ نشان لگا کر کہتے ہیں آئندہ کل اس جگہ پر ابو جہل مرنے والا ہے، اس جگہ پر فلاں سردار مرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی عام روایت نہیں کہ کوئی اس پر کلام کر سکے۔ ابھی جنگ آئندہ کل پیش ہونے والی ہے، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جگہ کی تعین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آئندہ کل فلاں کی وفات ہوگی، فلاں کی موت ہوگی، فلاں کو ہم قتل کریں گے، ایسا نہیں، جگہ کی تعین کے ساتھ کہ اس جگہ پر فلاں کی قتل گاہ ہے، اس جگہ پر فلاں کی، اس جگہ پر فلاں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب جنگ ختم ہوئی صحابہ کرام دیکھنے کے لیے آئے، کہتے ہیں کہ جن جگہوں کی تعین نام کے ساتھ اللہ کے رسول نے کر دی تھی، کوئی ایک بندہ بھی ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، سب کے سب وہیں پر مقتول پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں پیشین گوئیوں میں سے ایک اہم پیشین گوئی ہے۔ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے
کہ جو بھی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے مستقبل کے تعلق سے یہ کام ہونے والا ہے، اس میں ہمیں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی ہے وہ پیشن گوئی برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تو یہ سچ ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ 100% سچ ہے، اسی طرح سچ ہے جس طرح رات کے بعد دن آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہی اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ اس جگہ سے آسانی کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ جو جگہ آپ نے اختیار کی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کردہ ہے یا آپ کا اجتہاد ہے؟ اس میں ادھر ادھر ہمیں مشورہ دینے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے صرف جنگی حکمت عملی کے تحت اس کا اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مأمور نہیں ہے، ہم ادھر ادھر بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو صحابی نے کہ اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ اس جگہ پر ہم قیام نہ کر کے سب سے آخری جو چشمہ ہے اس چشمے پر اگر قیام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم کیا کریں گے؟ اس چشمے سے پانی حاصل کرتے رہیں گے اور ادھر کے جتنے چشمے ہیں سب کو پاٹ دیں گے۔ جب دشمن کل آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کوئی چشمہ ہمارے لیے بچا نہیں ہے، جو چشمہ تھا اس پر پہلے مسلمان قبضہ کر چکے ہیں، تو ہم آرام کے ساتھ پانی پیتے رہیں گے اور وہ پانی کے لیے ترس جائیں گے، مر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت بہترین آپ نے مشورہ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے بدل کر سب سے آخری جو چشمہ تھا وہاں پر جا کر قیام کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا جاتا ہے جسے عریش کہتے ہیں۔ عریش مطلب عربی میں چھپر ہوتا ہے۔ آج آپ جائیں اس جگہ پر جہاں پر جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، تو وہاں پر آپ کو ایک مسجد ملے گی مسجد العریش کے نام سے۔ اس مسجد کا نام ہی کیا ہے؟ مسجد العریش۔ عریش مطلب چھپر، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے مرکز قیادت بنائی گئی تھی۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے ایک خصوصی جگہ کا انتظام ہونا چاہیے جہاں پر آپ محفوظ رہیں، دشمن کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح آپ کو نقصان پہنچائیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، آپ اگر باحیات رہے تو بہت سارے صحابہ کرام مدینے کے اندر موجود ہیں، اور جس طرح ہماری خواہش ہے اس جنگ میں شرکت کرنے کی، انہیں خبر نہیں تھی اس لیے وہ مدینے میں ہے، اگر انہیں خبر ہوتی تو وہ بھی ہمارے ساتھ یہیں پر ہوتے۔ ان سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم جس طرح آپ سے محبت کرتے ہیں اس طرح وہ بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کم از کم آپ باحیات رہیں، آپ ایک محفوظ مقام پر رہیں۔ اس طرح صحابہ اکرام ایک مرکز قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کر پورے جنگ کا معائنہ کرتے ہیں اور لوگوں کو مشورے دیتے ہیں۔ اس جگہ پر ایک مسجد آج آپ کو ملے گی مسجد العریش کے نام سے، بہت مشہور مسجد ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تاریخی طور پر آپ زیارت کرنے جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ زیارت شرعی زیارت نہیں ہوگی۔ کیا فرق ہے تاریخی زیارت اور شرعی زیارت میں؟ تاریخی زیارت کا مطلب کہ ہماری اسلام کی تاریخ جہاں سے جڑی ہوئی ہے ہم ان جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ لندن جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو ان جگہوں کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، تاریخی طور پر ہسٹوریکل پیلیس ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی رخت سفر باندھے کہ یہاں کی زیارت سے ہمیں نیکی ملے گی، یہاں پر عبادت کریں گے تو عام مسجد سے زیادہ ثواب ملے گا، یہ نیت درست نہیں ہے۔ آپ کی اس مسجد میں نماز کا جو ثواب ہے مسجد العریش کے اندر نماز کا بھی وہی ثواب ہے، کوئی فرق نہیں ہے ثواب کے اعتبار سے۔ تو اس مسجد میں جا کر نفلی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس کی کوئی الگ فضیلت ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ البتہ کوئی زیارت کے لیے جائے، نماز کا وقت ہو جائے یا بیٹھنا چاہے تو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے، کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ نیت درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے دن جنگ شروع ہوتی ہے،
اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی مدد نازل ہوتی ہے. مسلمانوں کی تعداد 313. ان کے پاس صرف 2 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساز و سامان کے اعتبار سے ان کے پاس تقریباً نہ کے برابر کوئی ساز و سامان تھا. البتہ مدینے والوں کی اور عرب کی عادت یہی تھی کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے اسلحے نکلتے تھے. کسی بھی وقت اپنی حفاظت کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے عرب والے ہمیشہ اسلحے کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلتے تھے. تو اسلحے تو تھے حفاظت کے لیے، لیکن جنگ کی تیاری کے لیے کوئی نکلے تو الگ ہی اس کی تیاری ہوتی ہے. یہ تیاری صحابہ اکرام کی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج یہ 313 اگر شہید ہو گئے یہاں پر تو قیامت تک تیرا نام لینے والا اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دیر تک گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بس کرے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا ضرور قبول کرنے والے ہیں. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اسباب اختیار ضرور کریں لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو لے کر جنگ کے میدان میں اترتے ہیں. ادھر گرچہ تعداد میں 3 گنا زیادہ ہیں وہ، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی مدد نازل ہوتی ہے. فرشتے 1000 کی تعداد میں اترتے ہیں اور اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کی مدد کرتے ہیں. بعض واقعات میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ہم فلاں دشمن کو مارنے کے لیے ہم نے تلوار اٹھائی ہی تھی، چلائی نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے قتل ہو چکا ہے اس کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صحابہ اکرام آئے ہوئے تھے اور وہ اس جنگ میں تمہارے ساتھ شریک تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی انی ممدکم بألف من الملائکۃ منزلین، اور مردفین کا لفظ بھی آیا ہوا ہے کہ ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد نازل ہوئی اور دشمن کے یہ بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل بھی تھا، اور اس کے قتل کا واقعہ خصوصی طور پر آپ کو صحیح بخاری کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر ملے گا. 2 چھوٹے بچوں نے اس بڑے سردار کو مٹی کے اندر ملا دیا. معاذ اور معوذ جو افرا کے بچے تھے، انہوں نے اس خبیث کو، اس امت کے فرعون کو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لقب دیا تھا کہ اس امت کا فرعون ہے، ان چھوٹے بچوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. یہاں اور آخر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اپنی تلوار سے اس کے گردن کو سینے سے الگ کیا، اس کے سر کو سینے سے الگ کیا. آخری وقت بھی یہ تکبر کرتا رہا. پوچھا کہ آج کس کی جیت ہوئی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی. آخر وقت تک یہ اس کی اکڑ نہیں گئی. بالآخر قریش کے بڑے بڑے 24 سرداروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہوئی تو سب کو بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا، جسے قلیب بدر کہا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور کہا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں. اللہ رب العالمین نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں تو مل چکا، جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا تمہیں ملا یا نہیں ملا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے رسول کے سامنے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو مر چکے، یہ تھوڑے آپ کی بات سن پائیں گے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، جس طرح آپ میری باتیں سن رہے ہو وہ بھی اسی طرح میری باتوں کو سن رہے ہیں. اس حدیث سے بعض اہل بدعت یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ مردے بھی سنتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ بیان کیا وما انت بمسمع من فی القبور،
قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان قریش کے مرے ہوئے سرداروں کو خطاب کرنا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ آپ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ یہ حقیقت میں اس بات کی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں. کس طرح؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی ہوتی کہ مردے سنتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کرتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض کرنا کہ اللہ کے رسول آپ کن سے بات کر رہے ہو، تو مر چکے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی کہ مردے نہیں سنتے ہیں. اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعتراض کیا تھا. اگر یہ تعلیم دی ہوتی کہ وہ سنتے ہیں تو اعتراض ہی نہیں کرتے. رہی بات یہاں اللہ کے رسول کا کہنا کہ وہ سن رہے ہیں، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، تو یہ ایک مستثنا صورت ہے، ایک خاص صورت ہے، اس کے لیے خصوصی دلیل قائم ہے. تو اصل حکم یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں. اگر کہیں پر ہمیں کوئی خاص دلیل ملے کسی خاص صورت میں تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. جیسے بدر والوں کے بارے میں ہم تسلیم کریں گے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے پیروں کی آہٹ کو، جوتے کی آہٹ کو مردے سنتے ہیں. تو اس کو ہم تسلیم کریں گے، اس لیے کہ اس کی دلیل موجود ہے. لیکن آپ کہیں کہ ہم جو پکارتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے، بارش چاہیے، اسے وہ سنتے ہیں اور آپ کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جنگ ختم ہوئی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایک زبردست فتح نصیب ہوئی. مسلمانوں میں سے، صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. آج بھی آپ وہاں جائیں، ایک بہت بڑی تختی ہے، اس کے اندر ان تمام 14 صحابہ کرام کا نام درج ہے جو وہاں پر شہید ہوئے اور کفار کی طرف سے 70 قتل کیے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا. اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے مشورہ طلب کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیا کہ ان کو کیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی سیرت پڑھیں اور ان کی سیرت سے محظوظ ہوتے رہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے بعد میں قرآن کی آیت نازل کی، تریدون عرض الحیات الدنیا واللہ یرید الآخرہ. آپ دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین آخرت چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل کی. دوسرے دن دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. عمر فاروق آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، بتائیں سبب کیا ہے. اگر سبب پتا چلے تو میں بھی روؤں گا، اور نہ پتا چلے تو آپ کے رونے کی وجہ سے روؤں گا. اللہ اکبر. یہ تھا جذبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. بہرحال اس طریقے سے یہ جنگ ختم ہوئی. مسلمانوں کو اچھا خاصا مال غنیمت ہاتھ آیا. قریش کو، مکہ والوں کو شکست فاش ہوئی، اور اس جنگ کا اثر آخری زندگی تک ان کے یہاں رہا. یہاں تک کہ جو لوگ مسلمانوں کو کچا چبا جانا چاہتے تھے اور یہ تصور کر رہے تھے کہ کسی بھی وقت ہم ان کو آسانی کے ساتھ شکست فاش دے سکتے ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں دنیا سے، پوری دنیا کو پیغام گیا کہ نہیں، مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں. اب ان کی ایک ریاست ہے، ان کے پاس فوج ہے، یہ طاقتور ہے اور کسی بھی بڑے سے بڑے لشکر کو دھول چڑھا سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ جنگ ختم ہوئی اور اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد سے مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی حاصل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا، جن میں خصوصی طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ دیا، جو بنفس نفیس کی جنگ میں شریک نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ان کی زوجیت میں تھی، ان کے عقد میں تھی، ان کی تیمارداری کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے اندر رکنے کا حکم دیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو دفن کر کے فارغ ہو کر آ رہے تھے یہ صحابہ کرام. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کے اندر شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ تو یہ اس جنگ کی ایک مختصر تاریخ ہے۔ اس جنگ کے اندر بہت ساری عبرت اور نصیحت کی چیزیں موجود ہیں، ہمارے لیے درس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس واقعے سے ہمیں جو بھی ہمارے لیے دروس ہیں ان دروس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔